عظیم مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت میں کاشی بنارس میں ایک پنڈت کی لڑکی تھی جس کا نام شکنتلا تھا۔ اس لڑکی کو ایک مسلمان ظالم سپہ سالار نے اپنی ہوس کا شکار بنانا چاہا اور اس نے شکنتلا کے باپ سے کہا کہ اپنی بیٹی کو ڈولی میں سجا کر میرے محل میں 7 دن میں بھیج دینا۔ پنڈت نے یہ بات اپنی بیٹی سے کہی۔ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور پنڈت سے بیٹی نے کہا کہ 1 ماہ کا وقت لے لو، کوئی راستہ نکل جائے گا۔ پنڈت نے سپہ سالار سے جا کر کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں 7 دن میں سجا کر لڑکی کو بھیج سکوں، مجھے 1 ماہ کا وقت دو۔ سپہ سالار نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک 1 ماہ کے بعد بھیج دینا۔ پنڈت نے اپنی لڑکی سے جا کر کہا وقت مل گیا ہے اب۔ لڑکی نے مغل شہزادے کا لباس پہنا اور اپنی سواری کو لے کر دہلی کی طرف نکل گئی۔ کچھ دنوں کے بعد دہلی پہنچی۔ وہ دن جمعے کا دن تھا اور جمعے کے دن اورنگزیب عالمگیر نماز کے بعد جب مسجد سے باہر نکلتے تو لوگ اپنی فریاد ایک خط میں لکھ کر مسجد کی سیڑھیوں کے دونوں طرف کھڑے رہتے اور اورنگزیب عالمگیر وہ خط ان کے ہاتھ سے لیتے جاتے اور پھر کچھ دنوں میں فیصلہ فرماتے۔ وہ لڑکی شکنتلا بھی اس قطار میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پہ نقاب تھا اور لڑکے کا لباس پہنا ہوا تھا۔ جب اس کے ہاتھ سے خط لینے کی باری آئی تب اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ہاتھ پر ایک کپڑا ڈال کر اس کے ہاتھ سے خط لیا۔ تب وہ بولی شیخ، میرے ساتھ یہ ناانصافی کیوں؟ سب لوگوں سے آپ نے براہ راست طریقے سے خط لیا اور میرے پاس سے ہاتھ پر کپڑا رکھ کر۔ تب حضرت اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا کہ اسلام میں غیر محرم عورتوں کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تو لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ اس کے بعد شکنتلا بادشاہ کے ساتھ کچھ دیر تک ٹھہری اور اپنی فریاد سنائی۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اس سے کہا بیٹی تو لوٹ جا، تیری ڈولی سپہ سالار کے محل پہنچے گی اپنے وقت پر۔ شکنتلا سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کیا؟ وہ اپنے گھر واپس آئی اور اس کے باپ پنڈت نے پوچھا کیا ہوا بیٹی؟ تو وہ بولی ایک ہی راستہ تھا، میں ہندوستان کے بادشاہ کے پاس گئی تھی، لیکن انہوں نے بھی ایسا ہی کہا کہ ڈولی اٹھے گی، لیکن میرے دل میں ایک امید کی کرن ہے، وہ یہ ہے کہ میں جتنے وقت وہاں رکی بادشاہ نے مجھے 15 بار بیٹی کے کر پکارا تھا، اور ایک باپ اپنی بیٹی کی عزت نیلام نہیں ہونے دے گا۔ پھر وہ دن آیا جس دن شکنتلا کی ڈولی سج دھج کے سپہ سالار کے محل پہنچی۔ سپہ سالار نے ڈولی دیکھ کے اپنی عیاشی کی خوشی میں فقیروں کو پیسے لٹانا شروع کر دیا۔ جب پیسے لٹا رہا تھا تب ایک کمبل پوش فقیر جس نے اپنے چہرے پہ کمبل اوڑھ رکھی تھی، اس نے کہا میں ایسا ویسا فقیر نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں پیسے دے۔ اس نے ہاتھ میں پیسے دیے اور انہوں نے اپنے منہ سے کمبل ہٹایا تو سپہ سالار دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اس کمبل میں کوئی فقیر نہیں بلکہ اورنگزیب عالمگیر خود اس کے سامنے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تیرا ایک پنڈت لڑکی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا مسلمان حکومت پہ داغ لگا سکتا ہے، اور اورنگزیب عالمگیر نے انصاف فرمایا۔ 4 ہاتھی منگوا کر سپہ سالار کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں باندھ کر مختلف سمت میں ہاتھیوں کو دوڑا دیا گیا اور سپہ سالار کو چیر دیا گیا۔ پھر آپ نے پنڈت کے گھر میں ایک چبوترا تھا، اس کے پاس 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی ادا کی اور دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے ایک غیر مسلم لڑکی کی عزت بچانے کے لیے انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر اورنگزیب عالمگیر نے کہا بیٹی 1 گلاس پانی لا۔ لڑکی پانی لے کر آئی۔ تب آپ نے فرمایا کہ جس دن دہلی میں نے تیری فریاد سنی تھی اس دن سے میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تیرے ساتھ انصاف نہیں ہوگا پانی نہیں پیوں گا۔ تب شکنتلا کے باپ پنڈت جی اور کاشی بنارس کے دوسرے ہندو بھائیوں نے
اس چبوترے کے قریب ایک مسجد کی تعمیر کی جس کا نام دھنیہ ڈاکی مسجد رکھا گیا، اور پنڈتوں نے اعلان کیا کہ یہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے انصاف کی خوشی میں ہماری طرف سے اجر ہے، اور سپہ سالار کو جو سزا دی گئی وہ انصاف ایک سونے کے تخت پر لکھا گیا تھا جو آج بھی دھنیہ ڈاکی مسجد میں موجود ہے۔ حضرت اورنگزیب کاشی بنارس کی ایک تاریخی مسجد دھنیہ ڈاکی مسجد یہ ایک ایسا تاریخ ہے جسے پنوں سے تو ہٹا دیا گیا، لیکن منصفانہ انصاف اور حق پرست لوگوں کے دلوں سے، خواہ وہ کسی بھی قوم کا انسان ہو، مٹایا نہیں جا سکتا، اور قیامت تک انشاءاللہ مٹایا نہیں جا سکے گا۔ اللہ ہمیں بھی سچائی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔